بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 5 حرکات و تنوین کی مشق. ہم یعنی 6 حرکات کی مشق کر رہے ہیں. زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ان 6 حرکات کی آوازوں کی مشق کر رہے ہیں. لائن نمبر 6 غبراتن. غین کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی غو. با کے اوپر زبر با. را کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہے رو. تا کے اوپر 2 پیش ہوں تو اس کی آواز ہوگی تن. جی دیکھیے 3-4 آوازیں ہیں، 4 حروف اور ان پر مختلف حرکات اور پھر ان کی آوازیں غو با رو تن. ان 4 آوازوں کو جب ہم ملائیں گے تو یہ لفظ تشکیل پائے گا غبراتن غبراتن. غین اور را دونوں کو پر پڑھیں گے غبراتن. آواز زیادہ اونچی نہ رکھو، سلو آواز رکھو. اگلا لفظ ہے فعل. فا کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی فا. عین کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی ع. لام کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہے لا. یہاں 3 حرف 3 آوازیں فا ع لا. تینوں کو ملائیں گے تو یہ لفظ بنے گا فعل. فعل. عین اور حمزہ میں فرق کریں گے فعل. جی اگلا لفظ ہے قطراتن. یہاں 4 حرف ہیں. پہلا حرف ہے قاف اور اس کے اوپر زبر ہے قا. دوسرا حرف ہے تا. تا کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی تا. تیسرا حرف ہے را. را کے اوپر زبر ہو تو یہ پر پڑا جاتا ہے تو اس کی آواز ہوگی را. اور تا کے اوپر 2 پیش ہوں تو اس کی آواز ہوگی تن. قا تا را تن. چاروں آوازوں کو جب ہم ملائیں گے تو یہ بنے گا قطراتن قطراتن. اگلا لفظ ہے قتل. قاف کے اوپر پیش ہے تو اس کی آواز ہوگی قو. تا کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز ہوگی تی. لام کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی لا. قو تی لا. تو جب اس کو ملائیں گے تو یہ بنے گا قتل قتل. یہ جو 2 نقطوں والی قاف ہوتی ہے یہ ہر حال میں اس کے اوپر جون سی بھی حرکت آئے گی 9 حرکات میں سے ہر حالت میں یہ پر پڑا جائے گا. تو یہاں پر قاف کے اوپر پیش ہے تو یہ پر پڑا جائے گا قتل. لفظ ہے قدر. قاف کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی قو. دال کے اوپر زبر دا. را کے اوپر زبر را. قو دا را. یہ 3 آوازیں ہیں. ان 3 آوازوں کو آپ ملا دیجئے قدر. اگلا لفظ ہے قریء. قاف کے اوپر پیش ہے تو اس کی آواز ہوگی قو. را کے نیچے زیر تو را کے نیچے جب زیر 2 زیر اور کھڑی زیر آئے گی تو را باریک ہوتا ہے. جی پھر سے سماعت فرمائیے. را کے نیچے زیر ہو، را کے نیچے 2 زیر ہوں یا را کے نیچے کھڑی زیر ہو، تینوں حالتوں میں را باریک پڑا جائے گا. یہاں را کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز ہوگی ری. اور آگے یا اور اس کے اوپر حمزہ ہے تو یہ اصل میں حمزہ ہی ہے. یا یہاں نہیں پڑھا جائے گا. یہ عربی قواعد کے مطابق یہ حمزہ پڑھا جائے گا. تو حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی آ. اب یہاں حمزہ اور عین کی آواز میں ہم فرق کریں گے. آ آ. عین کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے آ. اور اگر حمزہ کے اوپر زبر ہو تو اس کی آواز ہوگی آ. تو جی دیکھیے او ری آ. ان تینوں آوازوں کو ملائیں گے تو بنے گا قریء
قرئ ماشاء اللہ. اگلا لفظ ہے قسم. قاف کے اوپر زبر، قا، سین کے اوپر زبر، سا، میم کے اوپر دو پیش، من. اب یہاں تین آوازیں سماعت فرمائیے. قا، سا، من. ان تین آوازوں کو ہم ملائیں گے. قسم. یہاں سین اور سا اس میں فرق کریں گے. قسم. جی. اگلا لفظ ہے کبدن. کاف کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی کا، با کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی با، دال کے نیچے دو زیر ہیں تو اس کی آواز ہوگی دن. جی. کا، با، دن. تو جب ملائیں گے ان تین آوازوں کو تو یہ بنے گا کبدن. کبدن. جی. اگلا لفظ ہے کتبن. کاف کے اوپر پیش، تا کے اوپر بھی پیش، با کے اوپر دو پیش. تو کاف کے اوپر، کاف باریک ہے، کاف کے اوپر پیش ہو تو اس کی آواز ہوگی کو. تا کے اوپر پیش ہو تو اس کی آواز ہوگی تو، اور با کے اوپر دو پیش ہو تو اس کی آواز ہوگی بن. کو، تو، بن. اب ان تین آوازوں کو ملائیے تو بنے گا کتبن. جی ماشاءاللہ. پھر سے پڑھیے کتبن. یہ باریک کاف ہے. دو نقطوں والی کاف وہ ہمیشہ موٹی ہوگی یعنی پر پڑھی جائے گی، جبکہ ڈنڈے والی کاف یہ باریک ہوگی. کتبن. جی. اگلا حرف ہے کسب. کاف کے اوپر زبر، کا، سین کے اوپر زبر، سا، با کے اوپر زبر، با. الگ الگ آوازیں. کا، سا، با. تینوں آوازوں کو ملایا تو یہ بنا کسب. اگلا لفظ ہے کفر. کاف کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی کا، فا کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی فا، را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز ہوگی را. کفر. ملائیں گے جب تینوں حروف کی آوازوں کو تو لفظ بنے گا کفر. اگلا لفظ ہے کفوا. کاف کے اوپر پیش ہو تو اس کی آواز ہوگی کو، فا کے اوپر پیش ہو تو اس کی آواز ہوگی فو، واو کے اوپر دو زبر ہوں تو یہ بنے گا ون. منہ گول کر کے ون. جی. منہ گول کر کے پڑھیے ون. زبردست ماشاءاللہ. تو اب الگ الگ آوازیں سماعت فرمائیں. کو، فو، ون. تو جب ان آوازوں کو ملائیں گے تو یہ لفظ جو وجود میں آئے گا وہ ہوگا کفوان. جی ماشاءاللہ. آج اتنا ہی سبق کافی ہے. ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سبق پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہاں جتنی ہماری زیادہ مشق ہو جائے، جتنی زیادہ ایکسرسائز ہو جائے وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ جب ہم قرآن مجید تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے اگلے سبق تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.